سال کے جب مسلمانوں پر تاریخ میں پہلی بار ظلم کی انتہا کر دی گئی، جب عیاش حکمران مسلمانوں پر مسلط تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب تمام صلیبی دنیا ایک ہو کر بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے نکل پڑی تھی، اور القدس کی سرزمین نہتے مسلمانوں کے خون سے لال کر دی گئی۔ ہزاروں مسلمانوں کو اقصی میں شہید کر دیا گیا۔ بے شمار مسلمانوں کو قلعے کی اونچی فضیلوں سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ جو مسلمان بچے ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب رچرڈ اور باقی صلیبی کمانڈر اپنی فوج کے ہمراہ القدس کو حاصل کر چکے تھے، انہوں نے جرنیل کو خط لکھا۔ وہ یہ تھا کہ تمام صلیبی خوش ہو جائیں، ہم نے مسلمانوں کا ایسے خاتمہ کیا۔ جب ہم القدس میں داخل ہوئے تو ہمارے گھوڑوں کی ٹانگیں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں تر ہو چکی تھیں۔ ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک انتہائی نڈر مجاہد کو امت کے لیے امید کی کرن بنا کر بھیجا۔ اس نوعمر جوان کا دل امت کے لیے دھڑکتا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ساری زندگی گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر لڑتے لڑتے گزار دی۔ وہ دشمن پر قہر بن کر ٹوٹتا تھا اور امت کے لیے پھول سے بھی بڑھ کر نرم تھا۔ وہ جہاں سے گزرتا وہاں اسلام کا جھنڈا لہرا دیتا۔ یہ بالکل یہی وہ بہادر تھا جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی تھی، جس کے بارے میں خود صلیبی کہا کرتے تھے کہ ہم نے اس سے پہلے دنیا میں ایسا عادل حکمران نہ دیکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی دن کی روشنی میں اللہ کا قہر بن کر دشمنوں پر کاری ضرب لگاتا اور رات کی تاریکی میں رب کے حضور سجدے کرتا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو القدس پر حملے کا علم ہوا تو وہ انتہائی غمزدہ ہوئے۔ بالآخر 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے اسلامی لشکر کے ساتھ القدس کی فتح کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے اسلامی دنیا سے مدد طلب کی، کوئی ان کے ساتھ نہ آیا، اور اللہ کی مدد کے ساتھ اپنا لشکر لے کر نکل پڑے۔ ہاں، ان صلیبیوں کو جب ایوبی کی آمد کا علم ہوا تو تمام یورپی ممالک کے صلیبی متحد ہو گئے۔ یروشلم شہر کے قریب پہنچ کر صلاح الدین ایوبی نے پڑاؤ ڈالا اور رات بھر منجنیقیں نصب کرنے میں گزار دی۔ صبح ہوتے ہی صلاح الدین ایوبی نے حملہ کر دیا۔ یوں کئی دن تک جنگ جاری رہی۔ میدان صلیبیوں کی لاشوں سے بھر گیا۔ 30,000 کے لشکر میں سے چند ہی بچ پائے۔ ہزاروں کو قیدی بنا لیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی ہی وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے حضرت عمر فاروق کے بعد القدس یعنی مسجد اقصی کو فتح کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یوں سلطان صلاح الدین ایوبی نے القدس کو دوبارہ فتح کیا اور عالم اسلام کے ہیرو بن گئے۔